پھر وقت بیت جاتا ہے، موسم گرمی کا آ جاتا ہے، میں کہتا ہوں دروازہ کھول دو۔ جس نے یہ بات سنی ہے کہ وہ کہے گا نہیں، دروازہ کھلوا کے انہوں نے درس دیا تھا، اس لیے دروازہ کھلا رہنا چاہیے۔ یہ آپ کو ایک نقطہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اب بات دونوں کی ٹھیک ہے، دونوں کی حق ہے، راوی وہ بھی ٹھیک ہے، راوی وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ان میں جو زیرک اور دانا ہوگا وہ کہے گا اس کی علت اور سبب دیکھو، ریزن دیکھو، وجہ دیکھو، دروازہ کیوں بند کروایا گیا، کیوں کھلوایا گیا۔ علت یہ تھی کہ اس وقت موسم سردی کا تھا، اس لیے دروازہ بند کروایا گیا، اور جب کہا گا کھول دو تو اس وقت موسم سردی کا تھا۔ یعنی اسباب، علل، ان چیزوں کو بھی پھر تفسیر کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے جو اعلیٰ درجے کے فقیہ صحابہ ہیں اور جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا فرمائی ہے، جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جلیل القدر بدری صحابہ بھی موجود تھے، اور بالاتفاق قرآن ذیشان کے روح سے بدری صحابہ کا جنگ بدر کے اندر جنہوں نے حصہ لیا سب سے درجہ بلند ہے، دیگر تمام صحابہ ہیں۔ ان کی مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نومر تھے، ان کو آپ اپنے مسجد میں اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دبے لفظوں میں کسی نے یہ بات کہہ دی کہ ہماری شان اور عظمت کی گواہی تو رب نے دی ہے، ان کو کیوں ساتھ بٹھایا جاتا ہے؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت کی تفسیر پوچھی اور وہ پھر صحابہ سے پوچھی، پھر عبداللہ بن عباس سے سوال کیا، جب انہوں نے بتایا تو سب اشش کر کیوں؟ خاص علم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے ہم یہی کہتے ہیں، یہ جمہوری طرز حکومت جو ہوتا ہے جہاں بندوں کو گنتے ہیں تولتے نہیں، ہمارے یہاں اسلام میں بندوں کو گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے۔ ایک پس منظر اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ بات دھیان کے اندر رہنی چاہیے کہ ہر فرد بشر اس چیز کی اتھارٹی نہیں رکھتا، چاہے اس کو عربی جتنے بھی آتی۔ اور پھر میں نے یہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ تفسیر کے لیے جمہور جتنے بھی ہمارے ائمہ کرام ہیں، محدثین ہیں، ائمہ تفسیر ہیں، کہ مفتی صاحب تشریف لائے، کیونکہ وقت کی گنجائش کے پیش نظر ہم ان کا استقبال بھی نہیں کر سکے، ہمارے انتہائی محترم ہیں، تو تمام مفسرین کرام نے جو علوم گنوائے ہیں نا، کم از کم منیمم 16 علوم ہیں جو بندے کو ازبر ہونے چاہیے۔ میں مرزا صاحب کی گفتگو سن رہا تھا جس میں اس نے ایک حدیث کا حوالہ دیا، من کان یعبد محمد، جو بندہ محمد کی پوجا کرتا تھا، اس کا ترجمہ وہ کر رہا ہے مضارع کا صیغہ ہے، یعنی مضارع کا صیغہ اس میں کرتا ہے یا کرے گا۔ اب میں حیران ہو گیا کہ اس کو اتنا ہی پتہ نہیں کہ مضارع پر کانا جب داخل ہو جاتا ہے تو وہ ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے، اس طرح بات ہے، اس کو اتنا ہی پتہ نہیں فعل مضارع کے اوپر جب کانا یکون داخل ہو جائے، کانا کانا کبھی یہ جب داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ معنی حال اور مستقبل کا نہیں دیتا، وہ ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے۔ یعنی اتنی بھی شدھ بدھ بندے کو نہ ہو اور پھر بندہ تفسیر کرنے بیٹھ جائے۔ اب میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں میں اپنی طرف نہیں کر رہا، میں جو تفاسیر پہلے سے ہمارے بزرگوں نے لکھی ہوئی ہیں جلیل القدر مفسرین نے، ان کو نقل کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو یہ صحابہ کے بعد پھر آتا ہے درجہ تابعین کا، جنہوں نے صحابہ کی مجلس کے اندر بیٹھ کے اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے کلام کو سنا۔ اب دیکھیں، میں اس کی مثال آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی وہ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ اپنے اقوال کی تائید میں
ان کے شاگردوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں اور پوری تائید کی ہے. مثلا میں ایک مثال کروں کہ مفتی صاحب کی توجہ فرمائیں گے. امام محمد حدیث میں کس کے شاگرد ہیں؟ کس سے انہوں نے حدیث پڑھی ہے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک امام بخاری سے پہلے آئے یا بعد میں آئے؟ تاریخ آپ فرما دیں پہلے آئے. اور یہ شاگرد ہیں امام محمد امام مالک کے. اور امام مالک امام مدینہ ہے، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہوتا ہے. امام مالک حدیث پاک کی پوری کتاب ہے. اور یہ جلیل القدر محدث ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے پھر اپنی کتاب زیادہ تر اس کے اندر وہ امام مالک کی حدیث ہیں، کچھ خود بھی سن کے انہوں نے حدیث اس کے اندر داخل کی ہیں. اس کا نام ہے موطا امام محمد. اور یہ امام محمد امام اعظم کے شاگرد ہیں. دیکھیں نا محدث تھے نا، ان کو حدیث پتہ نہیں. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اب کوئی بندہ صرف بخاری کو پڑھے اور موطا امام محمد کو پڑھے ہی نہیں، وہ کہ نہیں میں بخاری پڑھوں گا، تو یہ تو بخاری سے پہلے کا بندہ ہے. یہ تو امام بخاری سے میں تھوڑا سا آپ کو یعنی عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے یعنی بڑی جلیل القدر ہستی ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کی ولادت ہے جی 13 شوال 194 ہجری میں. 194 ہجری 13 شوال. اور امام محمد کی ولادت ہے 132 ہجری. 60-70 سال کا فرق پڑتا ہے. یہ تھوڑا فرق ہے. کسی 60-70 سال کے پاس والے کے پاس کوئی بچہ بیٹھ جائے تو تو تکاتم چھوڑیں بولے نا. یہ کل کے چھوکرے سے بات یاد آ گئی. ایک بندہ اس کو اتنی تمیز نہیں ہے، اپنے آپ کو محدث کہہ رہا ہے، لوگوں کے ایمانوں پر ڈاکے ڈال رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، بے حیائی کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہا ہے. میں نے اپنے ان کانوں سے ان آنکھوں سے اس کی ویڈیو دیکھ کے سنا ہے. وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشو. یہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے. میں اپنے ایک لفظ کے لیے الحمدللہ ذمہ دار ہوں. اگر غلطی ہوگی تو میں بسرے ممبر بیٹھ کے علماء کی موجودگی میں معافی مانگوں گا. اس کی یعنی کم از کم انصاف تو کرنا چاہیے. حضور علیہ السلام کے بارے میں اس شخص نے چھوکرے کا لفظ استعمال کیا. اب جو اس کے پیچھے چلے گا اس نے کیا ادب سکھانا ہے بولیں. اب سنیں، جب اس نے یہ لفظ استعمال کیا حضور کے بارے میں، اب جس کو اس سے محبت ہو جائے گی وہ اس کی ہر بات کی تعریف کرے گی، وہ تو اس کی ہر بات کی تائید کرے گا. اب یہی لفظ ایک اہل حدیث مولوی نے اس کے بارے میں، اچھا ہاں لوگوں نے پوچھا ہے کہ تم نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس نے کہا نہیں یہ کوئی بے ادبی کا لفظ ہے نہیں، یہ اپنی ذات کو بچانے کی خاطر ڈٹ گیا ہے. اور کچھ عرصے بعد کہتے ہیں نا دروغ گورا حافظہ نباش، جو جھوٹ بولتا ہے اس کا حافظہ نہیں ہوتا کہ پہلے میں نے کیا کہا کیا. اس کو یہ بتا نہیں کہ ریکارڈنگ تو خود کروا، رب جس کو ذلیل کرنا چاہے میرے ایسے دل نہ ہوتی. اب کچھ عرصہ بعد ایک اہل حدیث عالم دین اس کو چھوکرا کہہ دیا اسی بندے کو. جن میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یہ کل کا چھوکرا سے بات کرے، اس کو بڑا غصہ آیا اس نے مجھے چھوکرا کیوں کہا ہے. یہ عزت والا لفظ ہے، یہ عزت والا لفظ نہیں، چھوکرا کیوں کہا. اب دیکھیں خود اپنی بات جو تھوکا ہے اسی کو چاٹ رہا ہے، لیکن ذرا بھر بھی ٹس سے بس نہیں ہو رہا. اور صدیوں پہلے کی ایک کتاب لکھی ہوئی حاجت بہشت نامی، اس میں ایک رسالہ ہے، اس میں اس نے جناب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرف منسوب کردہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کے کلمے کو نکال کے کہا کہ یہ دیکھو یہ تمہارے باپ نے چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھوایا ہے، حالانکہ سراسر جھوٹ ہے. ہمارے جلیل القدر علماء اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا، اور اخبار احیار کے اندر شیخ الحق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علماء تشریف فرمائے. آپ کے پاس جتنی بھی بڑے صغیر پاک و ہند میں حدیث پہنچی ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے واسطے سے پہنچی. اس بات نہیں، ان کی اتنی شان والے انہوں نے لکھا ہے
کہ یہ صوفیاء چشت کی طرف جو کتابیں منسوب کی گئی ہیں غلط ہے، انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی. اور دوسری بات بڑی حیران کن یہ ہے، الحاق کرنے والا اس کو بدلنے میں کیا کر رہا ہوں، چشتی عربی زبان کا لفظ ہی نہیں، کلمے میں فٹ ہی نہیں ہو سکتا، بولے نہیں عربی زبان کا لفظ ہے. اب دوسری بات، یعنی کوئی بندے کو کہ تیرا کل کتا گھن گیا رجال ہے نا جی آدھے دن ہے وہ پیچھے کتے دے بارے پہ کام دے سبارا پہ کام تقدر ہے کتے دے بجے رہتا کہ جدی ٹھیک ہے. او بھائی پہلے اپنے آپ کو سنبھالو نا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے ساتھ چشتی لکھتے بھی نہ تھے اور نہ وہ چشتی تھے. آج تو گوگل پہ آپ سر تو چشت علاقہ ہے افغانستان کا ہے اور بہت بعد کے لوگوں نے اپنے ساتھ چشتی لکھوایا ہے، بہت بعد کے لوگوں نے، ان کے کئی خلفاء مرید گزر گئے. اب دیکھیں جن کے زمانے میں چشتی کا ذکر ہی نہیں ہے، نام کے ساتھ چشتی لگتا ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ چشتی اتنی کرنا ہو. صرف یہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو حق پر قائم رہنے والے لوگوں سے متنفر کیا. جب لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، میں نے کتنے اہل حدیث مکتب فکر کی میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، لوگوں کو جو پہلے گزر سنا ہے امام اعظم کا نام ادب کے ساتھ لیتے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نہیں، بہت پائے کے امام تھے. ابھی تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے، وہ شیخ بکی حجازی ہمارا پاکستانی مولوی ہے، حرم میں بات بیٹھ کے درس دیتا ہے، اس نے اس کی زبان سے یہ الفاظ میں نے خود سنے. وہ کہہ رہا ہے امام احمد رضا عالم تو تھا، علم تو اس کو اللہ نے بڑھا دیا تھا. یعنی یہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کے شرف کی، عزت کی، تکریم کی گواہیاں اپنے تو اپنے بیگانے بھی دے رہے ہیں کہ باقی یہ علم کے اس مقام پہ لوگ تھے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے میرے خیال میں 70 سے زیادہ علوم والا حضرت کو نہیں ہے، 70 سے زیادہ. اور حضرت امام اہل سنت، اور یہ نہیں یہ بات ہے کہ ہوائی بات نہیں، ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں. جو ایک حدیث کے موضوع پہ بحث کرنے پہ آتے ہیں تو کیا کلام چلتا ہے. اس لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جب کہا جاتا ہے کہ ہاں جی ماموں کی، کتنا غلط لفظ ہے جس کو رب نے شرف اور عزت بخشا ہے. تیرے چند نادان لوگ چند. اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث کے مفہوم مفتی صاحب کرتے ہیں، عرض کر رہا ہوں میری تصحیح فرما دینا کہ سرکار نے ایسے لوگوں سے، نوجوانوں سے پناہ کی کوئی بات ارشاد فرمائی نا کہ جن کا علم نہیں ہوگا ایسے بات کریں گے، ہے نا، قیامت کی نشانیوں میں سے. اب میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا تعلق بھی میں اس کو یہ ثبوت نہیں، یہ گمراہی کا دور ہوتا ہے. تو چند وہ لوگ اپنے ساتھ لگا کے بندے کے قدم زمین پہ نہیں ٹک رہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین آج بھی دنیا میں موجود ہیں. کتنا ثواب مل رہا ہوگا. اب یہ میں آپ کو عرض کروں، مثلا ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر ہم گفتگو کو ختم کریں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام محمد کے بھی استاد ہیں، ان سے بھی عمر میں بڑے ہیں اور سینئر ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعد کے. امام محمد جیسی شخصیت جنہوں نے امام مالک سے حدیث کو سیکھا ہے، ان کو حدیث کا پتہ نہیں تھا کہ امام مالک نے اپنی فقہ مالکی بنائی ہے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حدیث کے امام ہیں. حدیث ان سے سیکھی ہے لیکن پیروی امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے. اب سنیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کے اندر جو روایات ہیں، امام اعظم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اعلیٰ سے اعلیٰ جو سند ہے نا 3 واسطوں والی. کتنے واسطوں والی؟ 3 واسطے. میں آپ کو سمجھا میں بات کر رہا ہوں کہ بلا مفتی صاحب سے سنتے ہیں، آگے مرید حیدر صاحب انام صاحب مفتی صاحب سے سنتے ہیں، پھر حضرت صاحب جو بیٹھے ہیں وہ ان سے سنتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
اب یہ 3 بندے آ گئے مجھ سے، وہ جب کہیں گے وہ سنیں گے نا جی، تو یہ 2 واسطوں کو اندر وہ لائیں گے کہ میں نے ان سے سنی، انہوں نے ان سے سنی، انہوں نے ان سے سنی۔ امام اعظم وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ صحابہ سے بھی حدیث سنی ہے ایک واسطے کے ساتھ، اور ان کی مسند امام اعظم کے اندر وہابیات حدیث کو کہا جاتا ہے وہ موجود ہے۔ پھر سنائیات ہیں، یعنی امام اعظم نے 2 واسطوں سے حدیث سنی ہے۔ آج وہ صدیاں بیت گئی ہے نا جی، امام اعظم تابعی ہیں، صحابہ سے انہوں نے ملاقات ہی کی ہوئی ہے، اور اس دور کے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات رب الجلال کے محبوب نے فرمایا من یرد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ جس کو جب نے دین کی سمجھ، اتنا بڑا قانون، اتنا بڑا نظام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے حوالے کیا ہے، اور پھر امام اعظم کی کئی حدیثیں ایسی ہیں جو ثلاثیات کے اندر آپ کی 3 درجے میں سنی ہے، یعنی تمام محدثین سے حدیث کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ بلند ہے۔ اسی طرح فقہ کے اندر بھی، اب میں اگر کسی امام کی بات کروں، کسی محدث کی بات کروں جنہوں نے ان کے در کے اوپر آ کے سلوٹ اور سلامیاں پیش کی ہیں، یعنی حضور داتا گنج بخش جیسی جلیل القدر ہستیاں بھی ان کی پیروکار ہیں، جن کی ولایت کی گواہی اپنے بیگانے آج تک دے رہے ہیں۔ یہ تواتر کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ داتا گنج بخش کا مزار امام احمد رضا نے نہیں بنایا تھا، یہ آپ کو بتا دوں، لوگ داتا گنج بخش کی قبر پہ مزار یہ جو بریلوی نکالے تو انہوں نے نہیں بنایا، صدیوں پہلے کی بات ہے۔ ادھر آگے چلے جائیں، تاشقند چلے جائیں، سمرقند چلے جائیں، بخارا چلے جائیں، مسقط کے اندر چلے جائیں، مشرق وسطیٰ کے اندر چلے جائیں، مصر کے اندر چلے جائیں، شام کے اندر چلے جائیں، لبنان کے اندر چلے جائیں، سارے عرب ممالک کی کڑی ہے، جہاں جہاں جائیں گے عقیدہ وہی اہل سنت کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی بادشاہتوں والے آئے، بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے، یہ تو چند دنوں کی بات ہے، جو اپنا ایمان بیچنا چاہے گا بیچ ڈالے گا۔ معتزلہ آئے، جبریہ آئے، قدریہ آئے، آج ان کا نام نشان مٹ گیا۔ اور ایک دور وہ آیا فتنہ خلق قرآن جب اٹھا ہے نا، علماء بھی چپ کر گئے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو جب ننگی پیٹھ پہ کوڑے مارے گئے، خون نکل آتا ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ایک مشہور بندہ تھا، بڑا ڈاکو چور، بڑا مشہور، جب آپ قید سے چھوٹ گیا اس کا نام لے کے کہتے تھے اللہ اس کی مغفرت کرے۔ ایک دن بچہ چھوٹا تھا نا جی، بڑا ہو گیا، ابا جی یہ ہر ویلے سے تو نہ کہتے ہو، کون ہی بندہ بڑی دعا کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی یہ فتنہ خلق قرآن جب اٹھا تھا نا، بڑے بڑے بہ گئے تھے کہ چپ کر گئے تھے، نہیں حکومت نہ ہوتا نہیں، لیکن امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جاتے اور پھر پوچھا جاتا ہوں توبہ کریں نا آپ نے کہ نام تنے تنہا ایک بندہ رہ گیا ہے، جی کو نہیں خوشی ہوگا، صرف ایک بندہ، کوئی علماء کی جماعت نہیں تھی، کوئی تائید نہیں تھی، ایک بندہ کہہ لے۔ اس نے کہا بیٹا پوچھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں، جس کا میں نام لیتا ہوں یہ عادی مجرم تھا، عادی، مجھے جیل میں قید خانے میں دیکھ کے میرے پاس آیا ہے اور اپنی پیٹھ سے اس نے اپنے کپڑے کو ہٹا کے کرتے کو قمیض کو کہا ہے امام میں چوری کرنے سے اتنی مار کھانے کے باوجود بھی باندھ نہیں آیا، اگر حق پہ ہے تو ٹکا رہے کوڑے کھاتا رہے، باندھ نہیں آیا۔ کوئی تعویل نہیں نکالے، ایسے تو کوڑے نہیں کھا کے گئے۔ آج ان کو لوگ کہیں ماموں تھے، ان کا نام یہ ہم کیسے برداشت کریں گے، بولے نا آج ان کے خلاف بندہ زبان، آج کا بندہ جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میں نے کل کیا کہا تھا آج کیا کہا، جس کو یہ بھی نہیں پتا حدیث کی ایک حدیث پاک اس نے پیش کی ہے اور حدیث کا اگلا مفہوم اردو کی کتاب اس نے سامنے رکھی ہوئی تھی، اردو کی کتاب سے پڑھ کے اس کو حدیث کا مفہوم سمجھ نہیں ہے۔ مفتی راشد صاحب نے کہا اس کا مفہوم یہ تھا تو الزام لگا رہا ہے، مجھے اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ اردو کے اندر کیا رکھا ہوا ہے۔
تو میں میرے دوست حافظ ضیاء اللہ خان صاحب ہمارے میرے ساتھ ٹیچر تھے، اردو پڑھاتے تھے، اللہ تعالیٰ صحت دے، آپ جانتے ہو گے درویش آدمی تھے حافظ تھے۔ میں نے کہا حافظ صاحب کہہ رہے تھے میرا اردو پڑھاؤں گا مقابلہ ایم سی ہائی اسکول میں بھی اردو پڑھاتا ہوں بھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے شاہ جی، ہنس پڑے گا آپ۔ میں کہا ایک گانے میں ٹیسٹ کرتے ہیں 10 کچھ ہو، میں کہا محترام تے محترم میں چکے پر ہوگی۔ میں نے کہا کہ محترم کا ہونا ہی کون ہے، دیکھیں گی ایم اے اردو، میں کہا ہونا ہے محترم، ایک فائل ہے دوسرا مفعول ہے۔ ایک بندے کو اتنا ہی پتہ نہیں کہ فائل کیا ہوتا ہے مفعول کیا ہوتا ہے، وہ بیٹھ گیا درس دینے اور وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں سب کچھ، مجھے کسی امام کی ضرورت نہیں، کسی محدث کی ضرورت ہی نہیں۔ تو پھر اس سے بڑی بات گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے معبود فرمائے میری امت، حدیث صحیح ہے کہ نہیں؟ سرکار فرمایا لا تجمع امتی الا الضلالہ، میری امت گمراہی پر کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کے کوئی دلیل چاہیے بولے نہیں۔ قرآن عزیز شان سے جب پوچھو نا، قرآن فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ قرآن بڑی آسانی کے ساتھ کہہ سکتا تھا فَاسْأَلُوا قرآن سے پوچھو، فَاسْأَلُوا حدیث سے پوچھو، لیکن قرآن نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اہل ذکر جو قرآن کی آیات کا مطلب سمجھیں گے، حدیث کا سمجھیں گے، عام بندہ عربی گان بھی نہیں سمجھ سکتا، عربی گان بھی نہیں۔ اس لیے یہ خاص ہمیں اپنے ایمانوں کو بچانے کے لیے توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے محبوب کریم رسول اللہ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں قرآن عربی زبان میں نازل ہو رہا ہے اور اتنے بڑے چوٹی کے ادیب عربی جاننے والے لوگ موجود ہیں۔ میں نے فاضل عربی کے اندر دیوان متنبی کو پڑھا ہے، دیوان حماسہ کو پڑھا، اتنے موٹے دیوان ہیں، آپ مطالعہ کریں تو بڑا حیران ہو جائے گا۔ اور اس میں قرآن کی تفسیر بیان کرنے میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ عربی ادب کو بھی بندہ جانتا ہو، لغت کو جانتا ہو کہ کس مفہوم کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ کے کئی معنی نکلتے ہیں، تو یہاں اس کا کون سا معنی آ رہا ہے، جب اس کو عبور پورا ہوگا تو پھر وہ تب بتا سکے گا۔ میں نے آج چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ابتدا آج ہماری ہو رہی، اس لیے میں تھوڑا اس بات کی روایت لے کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، قرآن کی شان کی آیت ہے کہ روزے کو کب بند کرنا ہے، فرمایا حتی یتبین لکم الخیط الابیض۔ اب علماء بیٹھے نہیں، مجھے یاد ہوتا ہے خیط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دھاگا۔ ابیض کیسے کہتے ہیں؟ سفید۔ یہاں تک کہ تمہارے لیے روزے کو اس وقت آپ نے سٹاپ کر دینا ہے کھانا پینا جہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا، لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کالے دھاگے سے سفید دھاگا واضح ہو جائے، متمیز ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ اب عربی ہے، عربوں کے لیے قرآن آیا ہے۔ حضور کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے تو سمجھ نہیں لگی، میں چٹا دھاگا ہی رکھا ہے، کالا دھاگا ہی رکھا ہے، آپ کی تکلیف نہیں۔ عربی جاننے والے ہیں جناب، جو ہمیں گونگا کہتے ہیں وہ عرب، اور اتنی ان کی زبان دانی پہ ان کو نام تھا کہ اپنے کعبہ کے اندر جا کے لٹکا دیتے تھے کہ آئے تو اس کا مقابلہ کرے۔ یہ شان و شوکت والے لوگ تھے، عربی جاننے والے۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام بھی ان کی یہ بات سن کے سرکار مسکرا کر میں کہتا تھا تکیہ تو بڑا ہوں گھر چھوڑا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں میں تو آپ قرآن جو پڑھنے، مجھے تو خود قرآن سمجھ کے اندر آئے گا نہیں، کسی کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر گمراہی مقدر بنے گی، پھر انسان ٹانگوں پہ ٹوئیاں مارتا رہتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بندے کے دل کے اندر فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا، حدیث صحیح نہ، میں ریفرنس والی بات آپ نے کی تھی، میں نے کہا یار یہ ہمارا معیار نہیں، ہم کیا ابتدی کے اس لیول کے لوگ نہیں، میں بھی ڈھیر کتابوں کو یہاں لا کے رکھ سکتا تھا، لیکن نہیں، ہماری مجلس ادھر تک موجود ہے، بڑے علماء موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت وہ بھی آئے گا جب پچھلے لوگ پہلوں کو
لعنت تان کریں گے. ہے اس بات کے لیے بولو نہ ہو تو پھر میں ذمہ دار ہے نا جی. علماء اب لعنت تان کرنے والا اگر اچھا ہو تو حضور یہ سے فرماتے بولے نا تو پہلے کو جو لعنت تان کر رہا ہے بزرگوں کو سب سے پہلے اس کا اپنا شکر نظر دے. ایک بندہ حضور کے ممبر کی بات کرتا ہے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ میرا تعلق منگول خاندان سے اور منگولوں نے تمہارے ولیوں کی جن کو تم ولی کہتے ہو ان کی گردن اٹھن پڑائی تھی. یار وہ مسلمان تو تھے نا. یہ کلمہ کفریہ جا نکلتا ہے تو کفر کے اندر چلا جاتا ہے. قتل و حلال سمجھ گئے بندہ کفر کے اندر چلا جاتا ہے. لیکن کون سمجھائے بھائی کہ ایمان کو اب جو ماننے والا ہوگا وہ بھی کفر کے اندر چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک فرماتے پھر جو نولی ما تولى نصلہ جہنم پھر جو جدھر جانا چاہتا ہے ہم کہتے ہیں جائے. قرآن کی شان ایک کرائٹیریا معیار دے رہا ہے. فرمایا نانا کرنا کیا ہے؟ فرمایا سبیل المؤمنین کی پیروی کرنی ہے. اب سبیل المؤمنین ایک نمبر رہ گیا باقی جو پہلے سارے تھے ان میں کوئی مومنوں کے راستے پر نہیں ہے. فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فرمایا خواہش نفس کی پیروی کرنے والا مومنوں کی راہ کو چھوڑ کے اپنی الگ راہ تلاش کرنے والا جس کو ساری دنیا ایک طرف کہہ کے امت محمدیہ اجتماعی طور پہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جن پاک باز ہستیوں کی طرف تو انگلی اٹھا رہا ہے ان کی شان و عظمت کی گواہیاں تو قدسیان فلک بھی دے رہے ہیں. ثم یودع له القبول فی الارض کی حدیث پاک بخاری مسلم دونوں کے اندر آئی ہے. آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے جب محبت کرتا ہے مخلوق کا شان اس کے گرد جمع ہو جاتی ہے. تو جن کے گرد رب نے مخلوق کو جمع کیا ہے اور ان کی راہ کی رب بات کر رہا ہے. فرمایا نہیں جو مومنوں کی راہ کو چھوڑے گا وہ نصلہ جہنم ہم اس کو جہنم کا ایندھن بنائیں. اور یہ بہت بڑا پلٹنے کی جگہ بہت بڑا ٹھکانا ہے. اس لیے ایک تو یہ دھیان رکھنا ہے کہ خود بھی ہر دور کے اندر ایسے فتنے اٹھے. یہ آج تک یعنی پیسہ کا دیکھ لیں آپ نے تو شاید کوئی یعنی کسی باہر کی دنیا کے اندر گھوما پھرا. میں آدھی سے زیادہ دنیا پھرا ہوں. آدھی سے زیادہ دنیا میں نے دیکھی ہوئی ہے. میرے بالکل مرکز کے چند گز کے فاصلے پر قادیانی کو مرکز تھا اور الحمدللہ میں نے جرأت اور استقامت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا ہے. لٹریچر کا مطالعہ کیا. بندہ حیران رہ جاتا ہے اس کی کتابیں جب میں نے مطالعہ کیا پڑھا. بندہ کہتا ہے کہ یہ غلیظ ترین انسان اور اس کے لوگ بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں جو انسان ہونے کے بھی قابل نہیں تھا. اور اس نے اپنی کتاب اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھ کے لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس کو نبی مان رہے ہیں تسلیم کر رہے ہیں. اور آج تک اس کی جماعت چل رہی ہے لیکن پیچھے سے امداد اعانت ابجال کی تھی. اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ بندے کا سلسلہ کہاں جاتا ہے, کس نے شاگردی اختیار کی ہے, تعلق اس کا کس کے ساتھ ہے, نسبت کس کے ساتھ ہے. جب یہ آپ ایک جوتوں کا جوڑا بھی لینا ہو تو دکان کا نام دیکھ کے جاتے ہیں کہ کہیں دھوکہ نہ ہو جائے اور دین جس سے مرضی سیکھ لیں. دیکھو پہلے جی انظروا عمن تاخذوا دینکم, دیکھو جو تمہیں دین بتا رہا ہے وہ کون ہے, کس سے دین سیکھ رہے ہو. اس کی شب و روز کہیں ایسا تو نہیں ہے بارگاہ العزت کی نافرمانی کے اندر تو نہیں گزر رہے. اب اللہ کے محبوب کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے صحابی آیت کا مفہوم نہ جان سکے. جن لوگ اگر صحابی ہیں مفہوم نہ جان سکے, اللہ کے محبوب مسکرا پڑے اور میں نہیں اس کا مفہوم یہ نہیں ہے, اس کا مفہوم یہ ہے. جب سمجھایا تو پھر وہ چپ کر گئے. اس لیے آپ کے عقل و خرد مومن کی پہچان الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان رکھنا ہے. ایک بات آپ کی
عقل اور فہم اور فراست سے ماورا جب ہے، وہاں جہاں بندے کی عقل پرواز کرنا چھوڑ دیتی ہے وہاں سے نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ عقل عیار ہے، سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد ہے نہ نہیں۔ عشق کدھر چلتا ہے؟ محبوب کے پیچھے چلتا ہے۔ جب حضور کی ذات ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام فہم اتنا کیا سرکار نے، آج کون سا مہینہ ہے؟ اسی بات کہتا ہوں یہ بات، حالانکہ پتہ تھا صحابہ کو کون سا مہینہ ہے، آگے سے قیاس کرتے ہیں، جواب کیا آتا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا۔ کیوں فرمایا؟ اپنے آپ کو حوالے کیا کہ مرشد کریم جب موجود ہے تو پھر ہمیں رائے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ جو مرشد کہے گا، صحابہ کے ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے حضور کی مجلس صحابہ کی جاری میں آخری بات کرتی ختم کرتا ہوں، دعا مانگتے ہیں، مفتی صاحب دعا فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا درخت ہے جس کو مومن کے ساتھ مماثلت ہے، اور ایک روایت کے اندر پھوپھی بھی کہا گیا، اس درخت کو مومنوں کی پھوپھی بھی کہا۔ کون دسو جی درختوں کی پھوپھی یاد ہے؟ بردو صاحب بیٹھ والے کہانیاں وہ درختی اور پھوپھیاں پڑ گئے جی، یہ بابا نے کی لکھتا ہے۔ اسی طرح بات ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ سے حضور نے پوچھا، کوئی جواب نہیں دے سکا، مجھے پتا تھا لیکن میں چپ رہا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو اگر بتا دیتا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، لیکن عبداللہ بن عمر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے جب سارے بزرگ چپ تھے تو میں نے اپنی ذات کو اونچا نہیں سمجھا، میں چپ کر گیا کہ بزرگ چپ بیٹھے میں بھی چپ بیٹھا۔ یہ ادب، ایک بندہ اس کو اتنا ہی پتہ نہیں کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، یہ ماضی استمراری کا صیغہ ہے، اتنا پتہ نہیں ہے کہ ماضی استمراری کا صیغہ میں کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ 4 دفعہ کام دہراتا ہے۔ اب مجھے انگلش آتی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو، اور میں جناب ترجمان بڑھ کے کھڑا ہو جاؤں تو میں نے کیا ترجمانی کیا؟ اس لیے بڑے ادب کے ساتھ آپ تمام احباب سے، ایک تو یہ کہ میں خود کو کچھ چیز نہیں سمجھتا، میرے علماء دوست تشریف فرما ہیں تو انہوں نے چونکہ ذمہ داری مجھے کہا کہ آپ 1-2 دن کام چلائیں، میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، میرے ابھی شاگرد آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، گاڑی میرے باہر دروازے پہ کھڑی ہے، انہوں نے کہا جی کل میری تقریر ہے لاہور میں، واپس چلتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، درس قرآن ہے، آپ بیٹھو، بیٹی کی جیب تو کھانا کھاؤ، صبح نکلیں گے انشاءاللہ۔ میں چونکہ وعدہ کر چکا ہوں اس لیے میں نے یہ صرف اور صرف اللہ کے محبوب کی محبت میں آپ کی خاطر، صاحب کی خاطر، مجھے آپ سے کوئی یہ نہیں کہ میں کہوں جی بھائی نیازی صاحب خان صاحب نے تشریف فرمایا مجھے کوئی 1000 روپیہ دے دیں گا۔ پچھلی دفعہ بندے نے 100 کا نوٹ ڈال رکھا، میں نے اس کو عبادت کا منع کر دیا، میں نے کہا یہ بات نہ کریں، پھر کہیں لوگوں کے دلوں میں آ جائے گا، پھر کوئی شیطان سے ٹکڑا ایسا نہ کہے، علماء کی خدمت کرنی چاہیے، میں خود کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، مساجد کی خدمت کرنی چاہیے، اور آپ علماء آپ کے نظریات کے فکری محاذ کے جرنیل ہیں، ایک آپ کی ان ملکی سرحدوں کے محافظ ہیں اور یہ آپ کے ایمان کی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ ہم ایمان کی سرحدوں والوں کو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، لیکن جو آپ ایمان کی سرحدوں کی محافظت کر رہا ہے، نہ سردی دیکھ رہا ہے نہ گرمی دیکھ رہا ہے، نہ شہبستہ راتوں کے اندر بھی وہ اللہ اکبر کی ندا بلند کر رہا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے تنخواہ کتنی دیتے ہیں، لینے والے بھی کتنی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چاہتا ہے حق پہ چل رہا ہے۔ ان کے پیچھے آگے پیچھے گاڑیاں نہیں چلتی، ان کو پروٹوکول نہیں ملتے، ان کے پیچھے حکومتوں کی طاقتیں نہیں ہیں، سب سے کمزور ترین طبقہ یہ ہے، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ دین اٹھا بھی انہی لوگوں سے اور قریب لوٹے گا بھی انہی لوگوں سے۔
آج 19ویں گریڈ کے جو موج مستیاں اور میلے کرنے والے ہیں لوگوں پر، انہوں نے تو ایمان کا بیڑا غرق کرنا ہے، غلط کرنا ہے، ان کو کیا پتا ایمان کیا ہوتا ہے، دین کیا ہوتا ہے۔ حضرت امام بخاری کے یہ نواب وحید الزمان نے بخاری کے دیباجے کے اندر لکھا ہے کہ آپ سفر کریں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کشتی میں ایک شخص سے علیہ سے ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہاں نیچے سے ملے تو مولانا صاحب میری فلانی جناب کر دیتے ہیں، اچھا کوئی پیسے چلے کو چاہیے ہوتے ہیں یہ چاہیے بتاؤ، سیدھے سادھے بندے نے تھیلی دکھا دی، پیسوں کے سونے کے سکے تھے، اس بندے کا جواب خراب ہو گیا، اس نے کہا تم کون جانتے ہیں مولوی صاحب ہے، اس نے شور مچانا شروع کر دیا کشتی میں چلتی دریا میں، انہوں نے کہا یہ میری یہ تھیلی گم تھی فلانے ڈھنگ کی مجھے کتنے پیسے ہیں، کشتی کی مالک نے کہا آرام سے بیٹھ جا، کوئی نیچے اترا تو ہے نہیں، ابھی ساتھ کی تلاشی لیتے ہیں پتہ چل جائے گا، شور نہ مچا، جب تلاشی لی تو کسی کے پاس یہ تھیلی نہیں نکلی۔ اب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے یہ میری ٹی وی ہے، یہ بندے کتنی کتنے وہ جب منزل پہ پہنچے ہیں تو پیچھے پیچھے چلا ہے، اس نے کہا یہ حضرت صاحب معافی مانگنا ایک گل دسی ہے ذرا، انہوں نے کہا جی پوچھو حکم منہ متھی نہ لے گا، یہ وہ بندے جنہوں نے الزام بنانا لائی، لیکن نہیں کیا اخلاق ہے کیا کردار ہے۔ مفتی راشد صاحب نے مرزا جی کو جواب دیا، پتہ نہیں کتنی گندی بکواس نے گاجی مفتی صاحب کے ساتھ کی، آپ ریکارڈ موجود ہے، یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے، لوگوں کو دین سکھانے چاہیے۔ اگر جی حضرت صاحب یہ میری مہربانی کر رہے ہیں میں تو بڑا پریشان ہوں، تھیلی گئی کتنے؟ آپ فرمایا یہ لیتے ہیں آقا آئی نا بھی تھیلی میری میں چپ کر کے دریا چھٹ دی، تو نے پیسے اسے یہ اٹھا دکوا نہیں میری ذرا نہیں، میں حضور کی حدیثیں اکٹھی کرتا ہوں، لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، اگر تھیلی مجھ سے نکل آتی کہانی زبان کون رو گیا، کوئی آنکھ آتا نہیں ہے تو چور نہیں تھیلی تو جائی ہوتا ہے۔ ایک روایت میں نے ان حضور علیہ السلام کی حدیث کی خاطر دولت کو کچھ نہیں یہ ہے آپ کی نظریات کے فکری تحفظ کرنے والے جس کو ایک چھوٹا سا کانٹا لگتا ہے اور کہتا ہے میں بڑی جنسیاں میرے پاس ہیں اور یہ ہے وہ ہے، ہم نے دیکھا وہ بڑی جنسی بنا، ٹھیک ہے جی، اور ایک اتنی بڑی بکواس اس نے کی ہے، الزام شرک کا لگا رہا ہے، اہل سنت کو کہتے ہیں جنت میں بھی خدا ہوگی، استغفر اللہ ربی، اتنا ہی پتہ اتنے کرنی ہے، خدا وحدہ لا شریک کی کرنی ہے۔ اب اس کو سنیں اور اس کا جواب دینے والوں کو بھی سنیں، انصاف کا تقاضا ہے جی، ہماری کوئی زمین سانجی نہیں ہے اس کے ساتھ، کوئی مالی مفادات کی بات نہیں ہے، یہ تو مشکل رہا ہے، جب ایک بتا کو دھمکی بھی دے رہا کہ جی وہ کوئی میرے خلاف بہت دکھا لے ساری ایجنسیاں میرے قابو میں 19ویں گریڈ کا افسر ہوں، ہم نے 19ویں گریڈ کو افسروں کو جو حضور کے غلام بن کے ہمیں جوتے کی نوک میں نہیں میں رکھتا، اللہ کی عزت کی قسم، میں نے 8 سال 10 سال پرانے بندے جانتے، میرے والد محترم خطیب تھے، جیل کی میں نے سکھاوت کی، جیل کی مسجد، یہ ممتاز خان بیٹھے ہیں، ایک سپرنٹ جیل آیا تھا، میں نکلا ہوں، آج بھی وہ بندہ زندہ ہے ہمارے شام شاہ کی گلی میں رہتا تھا، آج اسلام آباد میں اس کا بیٹا بڑا ہوں، مجھے کہنے لگا او جی شاہ جی وہ سپرنٹ صاحب قادم بھی میں عید کی نماز کتنی چھوٹی تراغم تے ہن ودید آ گئی تے میرے انتظار کرو سب میں کو تم آپ تیرا حکم جیل نہیں چلتا اتنا ہی من کے چلا، یہ 2 رمضان پہلے میں جیل کی مسجد میں تقریر کر کے سپرنٹ ڈپٹی سپرنٹ بیٹھے تھے، یہ واقعہ سنا کے رہے، میں نے کہا جناب ہمیں رب نے دین دیا ہے، دین، اسے کہا چاہے نیارہ کھا جگہ نیارہ مان کے رانا اکرم نام تھا ان کا، ڈی آئی جی بعد میں ریٹائر ہوئے، تو جب میں آدھا گھنٹہ پہلے میں جاتا تھا، جب میں گیا ہوں نا تو سپرنٹ جیل صاحب پہلی صف کے اندر موجود تھے، لین میں مجھے ہاتھ ملا کے گئے ہیں، کہتے جی آج اگر ٹائم ہو گئی یا کل ٹائم ہو تو کٹھے چاہ دا پیالہ کے سامنے کا پھر کے سامنے یہ لگتی ہے، تو بات یہ ہے ہمیں کسی سے ذاتی رنجش نہیں، میں تو اوپر سے نہیں گرا، یہی پیدا ہوں، آپ کے اندر پلے بڑے ہیں، آپ جانتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن خدا اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے آئیں گے، تو کتے لیل مظلم، فرمایا ایک بندہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھیں، اپنی نسلوں کا خیال رکھیں، ایمان بڑی قیمتی متاع ہے۔
یہ ان صحابہ سے پوچھیں جنہوں نے ایمان کے لیے قربانیاں دی، تیروں پہ تیر کھائے ہیں، نیزوں پہ نیزے کھائے ہیں، تلوار پہ تلوار چلی، جب ہم لکھ لکھ ہوئے ہیں، لیکن جب اتنی بار اللہ کے محبوبوں کے اور رب کے ایک لفظ کو حضور کے لیے استعمال کرنے کو کہتا ہے برا نہیں، اور تیرے لیے استعمال ہو جائے تو تجھے غصہ لگ جاتا ہے کہ میرے لیے کیوں استعمال کیا؟ عام دی ریکارڈ آج بھی ویڈیو موجود ہے، آپ سنیں پھر فیصلہ کریں۔ ہاں جو جانا چاہتا ہے، مالک خود فرما رہا ہے میں کیا اپنی کیا بیٹی کا شور تھا، میری کیا مجال نہ فرماتا مومن نہیں بات بندہ جو جانا چاہتا جائے، مومنوں کی راہ کو چھوڑ کے مومن کی راہ کو مت چھوڑ۔ سرکار نے فرمایا جو ریوڑ سے جدا ہوتی ہے پیڑے کا، علیکم بالسواد العظم علیکم بالجماع، فرمایا جماعت کے ساتھ جڑ کے جماعت سے جو نکلے گا اس سے بڑھ کے اور بھائی تغیر کیا ہو سکتی ہے؟ کیا مانتے ہو؟ جو جماعت سے نکل گیا سب کو برا کہہ رہا ہے، جو جماعت مومنین سے نکل کے سب کو برا بھلا کہہ رہا ہے، فرمایا وہ بھیڑی پہ شکار ہو گیا شیطان کا۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ریکویسٹ کرتا ہوں اگلا درس ابن مفتی صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، تو آپ ارشاد فرمائیں گے بالکل ذوق اور شوق اور محبت کے ساتھ، اتنا ہی 30 سے 35 منٹ کا وقت ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے، جس محبت اور پیار کے ساتھ آئے ہیں۔ مجھے یہ مالک سے ویسے بھی حسن جان اور گمان اچھا ہمارا مالک سے ہے، مجھے یہ گمان نظر آ رہا ہے کہ رب کی بارگاہ میں آپ کی قبولیت ہوگی۔ الصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عليم يا غفار يا رب العالمين. العالمین اپنے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں خیر ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر سے قبولیت عطا فرما۔ شاہ صاحب نے جو جاندار خطاب فرمایا ہماری نوجوان نسل کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما، شیطان کے شر سے بچائے، انسان کے شر سے بچائے، بالخصوص یہ مرزا جنگی جو جوانوں کے ایمانوں کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے، ہمارے اس کے فتنے سے ہمارے جوانوں کی ایمانوں کی اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر الکفر والکافرین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ رب نے پڑھنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ صدیق دے، خدایا باقی بنی فاطمہ کے برکو دے امام بنی فاطمہ اگر دعوت حضرت کنی و قبول من وند صدا من علی رسول صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ۔ جزاک اللہ۔